چیز سر وہ یہ کہ جس طریقے سے پرسیو کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف تو چلیں اس ڈائلاگ کو لے کے آگے چل رہی ہے، لیکن اگر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھتا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ سول نافرمانی کی تحریک کا تو ایک آپشن ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، احتجاج جمہوری ایک حق ہے، ٹھیک ہے۔ پروٹیسٹ کو آپ پاکستان مطلب یہ واحد ملک ہے جہاں جو ہے نا پروٹیسٹ کے حق کو، احتجاج کے حق کو ریاستی دہشت گردی سے جو ہے نا تشبیہ دے دی جاتی ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں، احتجاج کا حق ہر وقت رہتا ہے، اور احتجاج انسان کرتا کیوں ہے ایک سویلائز سوسائٹی میں؟ ایک توجہ طلب کرنے کے لیے۔ اگر حکومت توجہ نہیں دے گی مطالبات پہ تو پھر اپوزیشن کے پاس کیا جواز رہ جائے گا؟ احتجاج کی طرف جانا، اسمبلیز میں شور کرنا، اپنا موقف اٹھانا، میڈیا ٹاک شوز، یہ سارے ڈفرینٹ طریقے ہیں نا جن کے ذریعے آپ اپنا موقف کو جو ہے نا سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے لیے تحریک انصاف پورا زور لگائے گی۔ نہیں، لیکن ایک طرف تو آپ لوگ کوشش کریں گے، لیکن دوسری طرف ابھی کچھ دن پہلے پھر وہی ایک ڈیمانڈ آپ لوگوں کی طرف سے آئی کہ جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ڈائلاگ میں شامل کریں، تو وہ کیا، کون ہے اصل سٹیک ہولڈرز؟ اور اگر وہ وہی ہیں تو پھر ان کو کیوں شامل کرنا ہے؟ یہ تو پہلے بھی بات کہی جا رہی تھی۔ 9 مئی کا اگر آپ پرسپیکٹیو دیکھیں، 9 مئی کا الزام کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی 5 پریس کانفرنسز سال 2020 میں ہوئی ہیں، اور ساروں کی ساری پریس کانفرنسز کا محور رہا ہے 9 مئی کے واقعات اور پی ٹی آئی تحریک انصاف۔ تو بیسیکلی کیا حکومت اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ 9 مئی پہ کوئی بھی کمیشن بنانے سے پہلے وہ جو ہے نا آرمی کے کنسرن کوارٹرز کو کنسلٹ نہیں کرے گی؟ دیکھیں، وہ نیچرلی ہے، انہوں نے ان کو نہیں، رانا صاحب نے کنسلٹ تو کرنا کہا ہے کہ وہ آن بورڈ ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے، تو اس حد تک ٹھیک ہے، انہیں کرنا بھی چاہیے، انہیں کنسلٹ، اور جو بھی بیسیکلی ہیں کنسرنز وہ سب کے سامنے آنے چاہیے کہ ان کے اگر اینڈ پہ کوئی کنسرن ہے وہ سامنے رکھیں، اور جو خان صاحب کے طرف سے ایکسپلینیشن ہے وہ بھی کمیٹی کے ذریعے سامنے پہنچ جائے گی۔ اچھا سر، لاسٹلی 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو ڈیسیجن ہے وہ بار بار ڈیلے ہو رہا ہے، اب آپ کو لگتا ہے کہ 13 جنوری کو آئے گا؟ دیکھیں، ابھی جس طرح سے 3 ڈیٹیں تو پڑ گئی ہیں، تو 3 کے بعد چوتھی پڑھنا بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، مطلب پھر بھی پڑھ سکتی ہے، مگر بات یہ ہے کہ نظام عدل میں دیکھیں آپ ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ جب 3 کیسز میں سزا کرنی تھی خان صاحب کو تو رات تک کیسز چلائے گئے، اور ایک موقع پہ تو 342 کا بیان بھی نہیں ریکارڈ کیا عمران خان کا، جو ملزم کے بیسیکلی دفاع کا پرائم رائٹ ہے اس کا کہ اس نے اپنا ڈیفنس سیٹ اپ کرنا ہے، وہ بھی آپ نے نہیں دیا، آپ نے فوراً فورس سزا دے دی تھی۔ تو آج کیا وجوہات ہیں کہ جو ہے نا عدالت فیصلہ سنانے سے قاصر ہے؟ کیا ایکسپیکٹیشن ہے ویسے آپ کی ڈیسیجن میں؟ سزا ہوگی دیکھیں، خان صاحب جس طرح سے ٹرائل کو چلایا گیا جس اجلت سے، تو سزا ہی کی طرف لے کے جائیں گے، کیونکہ قانونی تقاضے تو پورے نہیں ہوئے۔ اگر سزا مل بھی جائے تو اگلی عدالتوں میں کیا وہ سٹینڈ کرے گی؟ وہ بالکل نہیں کرے گی۔ نے بھی حوالہ بھی دیا جس طرح سپریم کورٹ میں ہیئرنگ چل رہی ہے اس کیس کی، تو ایک تو یہ کہ اس کے اوپر جتنی ڈیبیٹ بھی ہو، جو لوگوں کو آلریڈی سزائیں ہو چکی ہیں، آپ کے خیال میں اگر ڈیسیجن سپریم کورٹ سے اس کیس میں یہ آتا ہے کہ ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ تمام سزائیں آبسلیٹ ہو جائیں گی، یا جن کو ہو چکی ہیں ان سزاؤں کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو سکے گا؟ دوسرا یہ کہ وہ جو کیس چل رہا ہے اس میں جس قسم کے ریمارکس آ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پینل جو بنا ہے اس میں ججز کا، ان کا مائنڈ سیٹ کس طرف جاتا ہوا؟ ایز اے لائر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو جس طرح سے جو ہماری آلریڈی جورسپروڈنس ہے، اور جس طرح کا ہم سوسائٹی میں ایک رہ رہے ہیں، دنیا کے اندر رہ رہے ہیں نا، آپ نے انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس بھی سائن کی ہے، جو کہتی ہے کہ تمام ٹرائل اوپن ٹرائل ہونے چاہیے، اوپن اور فیئر ٹرائل ہونے چاہیے، بند دروازے والا کوئی ٹرائل کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ ایسا کون سا فیصلہ ہے کہ جو آج تک باہر ہی نہیں آیا؟ ہمیں آئی ایس پی آر کی پریس ذریعے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بندے کو 10 سال سزا ہوئی ہے، پر وہ کاغذ کدھر ہے، کون سی سزا ہے، وہ مطلب وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑے سکم ہیں، تو ان چیزوں کو جو ہے نا، یہ ساری غور طلب ہیں باتیں، ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں فیصلہ یہی آئے گا جو آلریڈی جو وائبز آ رہی ہیں۔ آپ کو ریمارک سے کیا لگ رہا ہے ججز کے؟ دیکھیں، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنے پہلے والے فیصلے کو برقرار رکھیں گے، اور جو تھا کہ نہیں ہو سکتا، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ تمام کی تمام سزائیں سیٹیسائیڈ ہو جائیں گی، اور یہ تمام جو افراد ہیں، یہ ملزمان تصور ہوں گے جو 9 مئی کے اوریجنل کیسز چل رہے ہیں ATC کی عدالتوں میں۔ ان کا فورم ATC عدالتیں ہیں، ان کا فورم آرمی ملٹری کورٹس نہیں ہے کے تحت ملٹری کورٹس نہیں۔ تو اگر یعنی ایسا ہوتا ہے تو پھر خان صاحب کا کسی بھی کیس میں ملٹری ٹرائل کا جو آپشن ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ وہ تو تصور ہی نہیں۔ خان صاحب کو تو یہ انڈائریکٹلی 109 میں ملزم بنا رہے ہیں، تو یہ تو بہت ہی فار فیچ کہانی کھینچ رہے ہیں۔ جب ڈائریکٹ جن کو آپ ڈائریکٹ رول دے رہے ہیں توڑ پھوڑ کا، جب ان کا نہیں ہو سکتا تو خان صاحب کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، ایک اور پہلو اس میں یہ، کیونکہ اب آپ نے اس کی بات کر دی ہے، فیض حمید صاحب کے حوالے سے بتائے گا کہ اگر وہ کسی اسٹیج پہ، کیونکہ آلریڈی ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل چل رہا ہے،
اگر وہ کسی چیز میں خان صاحب کا نام لیتے ہیں تو پھر کیا یہ آپشن رہ جاتا ہے کہ خان صاحب کا ملٹری کورٹس میں کسی اور حوالے سے ٹرائل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فیض حمید ہیں آرمی پرسنل، ایک ریٹائرڈ آرمی پرسنل کا وہ کر رہے ہیں کورٹ مارشل، ٹھیک ہے، ان پہ آرمی ایکٹ کا کوڈ آف کنڈکٹ اپلائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھنا اب ان کی عدالتوں کا کام ہے، انڈر آرمی ایکٹ اس چیز کو دیکھا جائے گا، مگر دیکھیں ان کی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے خان صاحب کو امپلیکیٹ کرنا، دیکھیں جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ انڈر کسٹڈی کوئی دے گا اس اسٹیٹمنٹ کی کیا ویلیو ہوگی، وہ ایک بہت ڈیبیٹیبل، مطلب وہ میں کہہ رہا ہوں کہ فار فیچ ہے، اس طرف چیزیں نہیں جانے والی اس ماحول میں۔ اچھا اب سر یہ بتائیں کہ ایک آپشن یہ بھی پچھلے کچھ دنوں سے ٹیلی ویژن چینلز پہ چل رہا ہے کہ خان صاحب کو یہ آفر کی گئی ہاؤس اریسٹ ہونے کی، اور محسن نقوی صاحب یہ آفر لے کے گئے، اس کی ایک سرٹن ٹائمنگز بھی آ رہی ہے، کچھ جرنلسٹ کوٹ کر رہے ہیں 26 نومبر سے پہلے ہوئی، پھر اس اسٹیج پہ ہوئی، مطلب آپ کے خیال میں، ویسے تو فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ یہ آفر اس قسم کی ہوئی تھی، لیکن اگر حکومت سے پوچھیں تو انہوں نے کہا ہم نے تو یہ آفر نہیں کی تھی۔ اچھا دیکھیں اس وقت ڈائلاگ میں کون لوگ تھے، ٹھیک ہے، ایک طرف سے آپ نے انٹیریئر منسٹر کا نام لے لیا، دوسری طرف سے بیرسٹر گوہر وغیرہ تھے، آج بیرسٹر گوہر نے اس چیز کی تردید کی ہے اوپنلی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا تو خالی ابھی کنیکشن اسٹیبلش ہوا تھا، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا ٹاکس تو بعد میں، آفر تو بعد کی بات ہے، جب ہم بیٹھتے مذاکرات کوئی چلتے، تو مذاکرات جب کھلے ہی نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے سر ڈینائی کیا، لیکن علیمہ خان صاحبہ گنڈا پور صاحب کا نام لے رہی ہیں، اور مروت صاحب جو ہیں وہ کسی اور کا، محسن نقوی صاحب کا نام لے رہے ہیں، تو یہ کنفیوژن تو پارٹی کے اندر ہے موجود۔ نہیں مگر بات یہ ہے نا کہ ابھی جس طرح سے علی امین کے نام سے ایک چیز منسوب کر دی گئی ہے، تو بہتر اس کا وہی جواب دے سکتے ہیں کہ انہیں کون سے کوارٹر نے اپروچ کیا تھا اس آفر کے ساتھ، اور انہوں نے علی امین نے یہ کس کے ذریعے آفر آگے بھیجی ہے۔ انہوں نے تو خیر منع کر دیا، انہوں نے کہا میں نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں تھی، انہوں نے تو علیمہ صاحبہ پہ ملبہ ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک اہم چیز وہ یہ کہ آپ کے خیال میں، کیونکہ یہ اس وقت کا میرا خیال یہ ہے کہ تمام پاکستانیوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایشوز میں سے یہی ہے کہ یہ ڈائلاگ کس طرف جاتے ہیں۔ 30 جنوری کی ایک سرٹن ڈیڈ لائن آپ لوگوں نے رکھی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اگر کچھ معاملات کے اوپر بات چیت آگے بڑھے، معاف کیجیے گا، بات چیت اگر آگے بڑھتی ہے تو اس کو انگیج فردر کیا جائے گا، یا بلکہ جب تک سٹرکٹ عمل درآمد نہیں ہوگا آپ کی 2 ڈیمانڈز پہ، اس کی بجائے کوئی آپشن قبول نہیں ہے؟ دیکھیں اب تو آج کی خان صاحب کے انسٹرکشنز کے بعد چیزیں تو بہت نیرو ڈاؤن ہو گئی ہیں نا، اب تو ہم ڈیٹیل، پہلے جو میرا خیال تھا اپنا ذاتی خیال کہ شاید حکومت اس وجہ سے کہہ رہی ہے کہ شاید اس میں اور بھی کوئی ڈیمانڈز آئیں گی، تو خان صاحب نے تو ریسٹرکٹ کر دی ہے، انہی 2 ڈیمانڈز ہیں، تو ان 2 ڈیمانڈز میں کتنا مشکل ہے، حکومت سادہ جواب بھی دے سکتی ہے کہ نہیں جی رہائیاں عدالت کے ذریعے ہوں گی اور ہم نے کمیشن نہیں بنانا، اور اگر اس میں کوئی مثبت پیش رفت ہونی ہے تو وہ تو ڈے ٹو ڈے جو کارروائی چلے گی اجلاس کی، اس پتہ چل جائے گا۔ اچھا ایک اور